सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इम्रान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. قل आप कह दे इन अगर तुम हो तो हिब्बून अल्लाह मोहब्बत करते हो अल्लाह से फत्तबिऊनी तुम मेरी पैरवी कर लो। युहब्बिबकुम मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला तुमसे। वयग़फ़िर लकुम और माफ़ कर देगा तुम्हारे लिए ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह। वल्लाहु अल्लाह ताला गफूरुन बहुत बख्शने वाला रहीमुन बहुत मेहरबान है। कुल
آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، بات مانو، فإن تولوا، بس اگر تم منہ موڑو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی لا يحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا ہے، آدم کو، ونوحا، اور نوح و آل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو، آل عمران، اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین، جہان والوں پر، ذریتم، اولاد ہے ان میں سے بعض کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، بہت سننے والا، علیم، بہت جانے والا ہے۔ اذ قالت، یاد کرو اس وقت کو جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لکا، آپ کے لیے، ما، اس چیز کی، فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد، فتقبل، بس قبول کیجئے، منی، میری طرف سے، انک، بے شک آپ، انت السمیع، بہت سننے والے، العلیم، بہت جاننے والے۔ فلما، بس جب، وضعتها، اس نے جن لیا اس حمل کو، عورت کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتها انثى، جنی ہے وہ لڑکی، واللہ، اللہ تعالیٰ اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس چیز کو، وضعت، جو اس نے جنا، ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا، کالانثی، لڑکی کی طرح، وانی، اور بے شک میں نے، سمیتها، نام رکھ دیا اس کا، مریم، وانی، اور بے شک میں، اعیذها، اس کو پناہ میں دیتا ہوں، بک، آپ کی، اور ذریتها، اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها، بس اس بچی کو قبول کیا، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا، اچھی طریقے سے قبول کرنا، وانبتها، اور بڑھایا اس کو، نباتا حسنا، اچھی طرح بڑھانا، وکفلها، اور کفالت کی اس بچی کی، زکریا نے، کلما، جب بھی، داخل ہوتے، علیہ، اس بچی پر، زکریا علیہ السلام، المحراب، کمرے میں، وجدہ، تو پاتے، عندہ، اس بچی کے پاس، رزق، اور کہا زکریا نے، یا مریم، اے مریم، انا، اینا، کہاں سے، لکی، آپ کے لیے، ہذا، یہ ہے، آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے، قالت، وہ کہنے لگی، ہوا، وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، ہنالک، وہاں پر، دعا، پکارا، زکریا نے، ربہ، اپنے رب کو، اور کہا، رب، اے ہمارا رب، حب لی، اے میرے رب، حب لی، دے دے مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد، انکا، بے شک آپ، سمیع الدعاء، سننے والے ہیں پکار، فنادتہ، بس پکارا زکریا کو، الملائکہ، فرشتوں نے، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، کمرے میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر، خوشخبری دیتا ہے تجھے، یحییٰ کے ساتھ، مصدقا، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیدا، اور سردار ہوگا، وحصورا، اور عورتوں سے دور رہنے والا، ونبیا، اور پیغمبر ہوگا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور
ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब, ए मेरे रब, अन्ना, कैसे, यकून होगा, ली, मेरे लिए, गुलाम, लड़का, वक़्त और तहकीक, बलगनी, पहुंचा मुझे, अल-किबर, बुढ़ापा, वम्रअती, और बीवी मेरी, आखिर बांझ है। और तो कहा फरिश्ते ने, कज़ालिक, इसी तरह अल्लाह ताला यफ़अल, चाहता है, मा यशा, यफ़अल, करता है, मा यशा, जो चाहता है। और ज़करिया ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इजअल ली आया, बना दे मेरे लिए कोई निशानी। और अल्लाह ताला ने फरमाया, आयतु, आपकी निशानी ये है, अल्लाह तुकल्लिम अन्नास, कि आप नहीं कर सकेंगे इन लोगों से बात, सलासत अय्यामिन, 3 दिन, इल्ला रमज़ा, मगर इशारे से, वज़कुर, और याद कीजिए, रब्बका, अपने रब को, कसीरन, ज्यादा, वसब्बिह, और पाकी बयान कीजिए, बिलअशिय्य, शाम को, और इब्कार, और सुबह को। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। बाज लोग वो हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह की वजूद का इनकार करते हैं, और बाज अल्लाह ताला को मानते हैं अपने अपने अंदाज और तरीके से। बाज लोग जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह मौजूद नहीं है, अल्लाह मौजूद होता तो हमें नजर आता, हम तो दूरबीन में, खुर्दबीन में, पानी में छोटे छोटे जरासीम भी देख सकते हैं, खून में भी देख सकते हैं, तो अल्लाह ताला कहाँ पर है? अल्लाह ताला मौजूद ही नहीं है। अगर अल्लाह है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? बल्कि कहा जाता है कि ये 1937-38 में रूस में जब बेदीन हुकूमत थी तो उन्होंने कई मुसलमानों के इलाकों पर कब्जे किए और कई मुसलमानों को शहीद किया। तो उस वक्त उन्होंने 2 जनाजे अपने मुल्क से निकाले, जनाजे से बनाए हुए थे, उस पर फूल डाले हुए थे। 2 जनाजे अपने मुल्क की बाउंड्री पर ले जाकर धक्के देकर पाँव से मार कर उधर फेंक दिए। तो एक जनाजा अल्लाह का था और दूसरा जनाजा मजहब का था। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से अल्लाह को भी निकाल दिया और मजहब को भी निकाल दिया। ये जो दुनिया में फसाद होते हैं वो कहने लगे इस फसाद की जड़ ये 2 है। अच्छा, उसके कुछ अर्सा बाद ही 2-3 सालों बाद हिटलर ने यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। कहा जाता है 6 मिलियन, बल्कि यहूदी इससे भी ज्यादा बताते हैं, कत्ल कर दिया। तो उस वक्त तो हुकूमत थी, रूस की जो बादशाह था, उसने फिर ऐलान किया अपने मुल्क में कि हर मजहब वाले अपने खुदा से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचाए। अभी 2-3 साल पहले मजहब का जनाजा निकाल रहे थे, खुदा का जनाजा निकाल रहे थे, अब कहते हैं मजहब वालों से अपील करते कि दुआ करें। तो इस तरह के भी लोग मौजूद हैं। और दूसरी किस्म के लोग जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की वजूद का इकरार करते हैं अपने अपने तरीके से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि तुम नबी की पैरवी करो। नबी फरमाते फत्तबिऊनी इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तुम मेरी पैरवी कर लो। युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 2 किस्म के इनामात से नवाजेंगे। पहला इनाम ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। अगर मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें महबूब बना देगा। और वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और दूसरा इनाम ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। पैरवी से मुराद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना, सुन्नत को अपनाना। अब तो हर कोई कहता है कि मैं पैगंबर को मानता हूं, मैं पैगंबर के पैरोकार हूं, लेकिन अगर पैगंबर की सुन्नत नहीं है आपने, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं मैं पैगंबर का पैरोकार हूं?
میں پیغمبر کی پیروی کر رہا ہوں، تو پیغمبر کی پیروی پیغمبر کی سنت کی پیروی ہے، پیغمبر کے طریقے پر چلنا ہے، یہ پیغمبر کی پیروی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کر رہے ہیں، یہ انعام اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، وہ گناہ معاف کر سکتے ہیں، گناہ معاف کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فما قل ان کنتم قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، یعنی اللہ کے ساتھ رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن کہتے ہیں میں رسول کو نہیں مانتا، تو اس کی بات معتبر نہیں ہے، اور یہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے کہ اللہ کو ہم مانیں گے، اللہ کو ہم نے پہچانا ہے رسول کے واسطے سے، تو رسول کو مانیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے۔ تو اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ صرف ایمانداروں سے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا آدم کو، آدم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو دعوت دی اللہ سے محبت کرنے کی، نوح علیہ السلام نے بھی، آل ابراہیم علیہ السلام اولاد میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 5، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، 2 یہ پیغمبر تھے، 3 ان کے علاوہ تھے، مدین، مدائن اور پائیدار، بڑے کاف کے ساتھ، رحمہم اللہ۔ یہ آخری 3 پیغمبر نہیں تھے لیکن یہ بھی نیک تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اپنے اپنے زمانے میں، وہ آل عمران کی اولاد کو۔ یہاں پر عمران سے کون مراد ہے؟ ایک ہے عمران بن قیس بن لاوہ بن یعقوب، یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے۔ ایک عمران یہ بھی ہے، تو بعد نے کہا یہ عمران مراد ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے، اور آل عمران سے مراد ان کی اولاد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ مراد ہے۔ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر عمران بن حسان رحمہ اللہ مراد ہے، جو مسجد اقصی کے امام تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، نیک، یہ مراد ہے۔ ان کی اہلیت تھی حنا بنت فاقوس، حنا ان کا نام تھا جو حضرت مریم کی والدہ تھی، حضرت عمران کی اہلیت تھی، ان کی اہلیت تھی حضرت عمران کی۔ تو یہ عمران مراد، اور یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ نیک تھے، مسجد اقصی کے امام تھے لیکن پیغمبر نہیں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا جہان والوں پر، یعنی اپنے اپنے زمانے میں اس وقت منتخب کیا تھا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد، مثلا نوح علیہ السلام آدم کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام نوح کی اولاد،
اور آل عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بعض کی اولاد. آئے قالت امرأۃ عمران ربی، یہاں پر ایک قصہ ہے. جیسا میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر عمران سے مراد وہ عمران ہے جو حضرت مریم کے والد تھے، جو مسجد اقصی کے امام خطیب تھی اور نیک بندے تھے. ان کے ایک بیٹے ہے ہارون، ان کے بیٹے کا نام بھی ہارون ہے. حضرت مریم کے بھائی تھے. جب حضرت مریم 16ویں پارے میں اس کا قصہ موجود ہے نا، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لاتی ہے اپنی قوم میں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ آپ نے کیا کام کیا؟ ان کے بیٹے بھی ہارون، اور دوسرے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے عمران، ان کے بیٹے بھی ایک ہارون ہے. لیکن وہ مراد نہیں، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے نا ہارون، تو ان کے بیٹے تھے ہارون، ان کے بیٹے بھی ہارون. ہارون ان کا بیٹا تھا تو جوانی میں فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا بس. جب وہ فوت ہوا تو جو عمران کی اہلیہ تھی، حضرت ہارون کی والدہ حنہ بنت فاقوس، وہ بہت پریشان ہو گئے. ان کی توقعات تھی اپنے بیٹے سے کہ یہ جو ہے نا دین کی خدمت کرے گا، نیک کام کرے گا، دین کو پھیلائے گا، لیکن اب فوت ہو گیا. تو اسی دوران جو ہے نا وہ امید سے ہو گئی. حنہ بنت فاقوس حمل ہو گیا، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوئی، آپ کے دین کے لیے وہ آزاد ہوگا، اور صرف آپ کے دین کا کام کرے گا اور کچھ کام نہیں کرے گا. اور خواہش یہ تھی کہ بیٹا فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے نرین اولاد وہی زیادہ دین کی خدمت کر سکتی ہے. یہ ذہن میں تھا. نظر مان لی تو جب ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں تھا، بچی تھی. لڑکی پیدا ہو گئی خلاف توقع. ہم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے تو لڑکی جنی، اللہ کو پتہ ہے کون. نام رکھا اس کا مریم. مریم کے معنی عابدہ، عبادت کرنے والی، یہ مریم کے معنی. اچھا، کہتی ہے کہ میں نے لڑکی جنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو لڑکا معود یعنی آپ کے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں. یہ لڑکی بہت اونچی ہے، یہ بڑی خدمت کرے گی دین. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، لڑکا زیادہ کام کر سکتا ہے، جو کچھ کر سکتے لڑکی نہیں کر سکتی. عام مطلب اس کا ہی بنتا ہے. خیر، اس کے بعد وہ کہتی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اچھا، یہ جو حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو نا چونڈی لگاتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، اور جو روتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن حضرت مریم کو اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کیا تھا.
ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو ان کی والدہ کی دعا کا یہ اثر ہے. مریم ان کے صاحبزادے عیسیٰ دونوں اس سے محفوظ ہو. اچھا اس کے بعد جب بچی پیدا ہو گئی تو فوراً ان کی جو نظر مانی تھی، نظر کے مطابق وہ لے گئی مسجد اقصی میں، جو وہاں پر کمیٹی تھی، انتظامیہ کمیٹی، ان کے حوالے کر دی. اچھا آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو نظر مانی ہے نا، ہماری نظر میں اس طرح کی، ہماری شریعت میں اس طرح کی نظر ماننا جائز نہیں ہے. لا نظر فیما لا یملک ابن آدم، ایسی چیز کی نظر ماننا جس کا انسان مالک نہ ہو، ملکیت نہ ہو، یہ نظر ہمارے ہاتھ درست نہیں ہے. ہم اپنے فعل کی نظر تو مان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نظر مانی، منت مانے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے رکعتیں، اتنی دیگیں دوں گا. یہ کروں گا، وہ کروں گا. جو عبادت مقصودہ ہو چیز اور جنسی واجب میں سے ہو، یہ تو مان سکتا ہے، لیکن کسی اور کے فعل جس کا انسان مالک نہ، اس کی نظر نہیں مان سکتا. مثلا بیٹا بیٹی، اس کا جو فعل ہوتا ہے اس کے مالک ہم نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں، تو اس کی نظر ہم نہیں مان سکتے. تو یہ یہاں پر کہ میرے بیٹی ہے وہ دن کی خدمت کرے گی، یہ وہ، یا میرا بچہ جو ہے نا، یہ کسی اور کے فعل کی نظر مانے جا رہے ہیں، تو ہماری شریعت میں درست ہے، ان کی شریعت میں درست ہے. خیر، نظر جیسے مانی تھی، نظر کے مطابق وہ انتظامیہ کمیٹی کے حوالے کر دیا اپنے بچے. اس وقت مسجد اقصی میں جو انتظامیہ کمیٹی تھی اس میں 29 افراد تھے، 29 ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری تھی. مثلا کسی کی ذمہ داری ہے جی روشنی کا انتظام کرنا، چراغ وغیرہ جلانا. کسی کی ذمہ داری ہے چٹائیاں وغیرہ بچانا. کسی کی ذمہ داری ہے تعمیراتی کام کروانا، ٹوٹ پھوٹ جو ہو اس کو ٹھیک کروانا وغیرہ سارے کا اپنی اپنی ذمہ داری ہے. تو یہ انتظامیہ کمیٹی کے حوالے کر. تو اب اس میں اختلاف ہو گیا کمیٹی میں. ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی کفارت میں کروں، کیونکہ اس کے والد عمران رحمہ اللہ مسجد اقصی کے امام خطیب تھے، نیک بندے تھے، میں اس کی کفارت کروں. ہر ایک چاہ رہا، اختلاف ہو گیا، مجھے دے دو مجھے دے دو. دیکھ کتنے لوگ تھے، نیک لوگ. آج کل کے لوگ ہوتے نا، تو انہوں نے کہا کسی اور کے حوالے کر دو، میں نہیں کر سکتا. بچی کی کفارت کروں میں، بڑا مشکل کام ہے. خرچہ اپنی طرف سے کروں، اس کو سنبھالوں، اس کی پیشاب پخانے کا خیال رکھوں، صفائی اس کی کروں، بیماری کا خیال رکھوں. 24 گھنٹے دینے پڑتے ہیں بچے کو، کتنا مشکل کام ہے. لیکن ہر ایک ان میں چاہ رہا تھا میں کروں. تو انتظامیہ کمیٹی میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حنا. ان کے ہمشیرہ تھی عاشا، اس کا نام تھا عاشا بنت قاقوس، جو اہلیت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. تو زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے. تو وہ بھی چاہ رہے تھے میں کروں گا، مجھے حق حاصل ہے، میرے گھر میں اس کی خالہ ہے، خالہ والدہ کی طرح ہوتی ہے، میں کفارت کروں گا. اب یہاں پر قرآن اندازی ہوگی، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن اندازی کیسے ہوگی.
اور میں کون جیتتا ہے یہ اگلے سبق میں جو ہمارا درس ہوگا اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی کفارت یا اس بچی کی کفارت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، تو فرماتے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اس لڑکی اچھی طرح قبول کرنا اور اس کو بڑھایا، اچھی طرح بڑھانا، اس کی نشوونما بہت تیز سی ہوتی رہی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بچہ 15 دن میں جتنا بڑا ہوتا ہے نا، حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مہینے میں بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھی طرح اس کو بڑھایا، اس کی نشوونما اچھی طرح کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام نے ان کو کفالت ذمہ لے لی۔ تو زکریا علیہ السلام نے وہاں پر ایک چوبارہ تھا جالی دار، اس میں مریم کو رکھا، جب باہر نکلتے تھے تو لوگ تالا لگا کے نکلتے تھے، اور پھر جب اندر آتے تھے تو خود تالا کھول کے اندر آتے تھے۔ تو جب بھی اندر آتے تو وہاں پر دیکھتے کہ مختلف قسم کا پھل پڑا ہوا ہے، مختلف قسم سے مراد بے موسم پھل، سردی میں گرمی کا پھل پڑا ہوا ہے اور گرمی میں سردی کا پھل ہوتا تھا۔ اعلان کے دروازہ بند، میں خود کھولتا ہوں، زکریا علیہ السلام خود کھولتے تھے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی سوراخ نہیں، کوئی چور دروازہ نہیں، کسی کے پاس چابی نہیں، کہاں سے پھل آتا ہے؟ تو ایک دن زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو اس وقت زکریا علیہ السلام کی اولاد ابھی نہیں تھی، ان کی عمر تھی 120 سال اور ان کے اہلیہ کی عمر تھی 89 سال، 89 ایئرس۔ ان کے اہلیہ کا نام تھا رحمت، اولاد نہیں تھی۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد دے۔ جب اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس عمر میں اولاد مانگنا یہ بھی بے موسم پھل ہی مانگنا ہے، تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، اولاد کا موسم تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، دے سکتا ہے۔ دعا مانگی رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہ مجھے اولاد دے دے، لیکن صرف اولاد نہیں، طیبہ، پاکیزہ اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، اور تو پکار سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، فرشتوں نے ان کی آواز دی، جبرائیل علیہ السلام تھے اور کچھ فرشتوں کے ساتھ اور تھے، وہ کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے تھے، آواز دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے، یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لم نجعل لہ سمیہ، ہم نے اس کا ہم نام کسی کو نہیں بنایا، ابھی تک یہ نام کسی کا نہیں تھا، یحییٰ پہلا نام ہے، پہلے لڑکے جس کا نام ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے رہے اور نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں، یحییٰ۔
فرمایا مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اس کی کچھ صفات کا بھی ذکر کیا. لڑکا ایسا ہوگا یحییٰ جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، دونوں آپس میں خالہ جان بھائی، دونوں کا زمانہ ایک ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی، یہودی ان کے خلاف ہو گئے، تو جو بات کہتے تھے تو زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. وَسَيِّدًا، اور سردار ہوں گے. وَحَسُورًا، حسور کہتے ہیں بہت زیادہ باحیا عورتوں سے دور رہنے والے. یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، شادی نہیں کی تھی، بہت زیادہ باحیات تھے، بہت زیادہ عورتوں سے دور رہنے والے. طبی خواہش کے باوجود انہوں نے نکاح نہیں کیا، اتنی باحیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اربع من سنن الانبیاء، 4 چیزیں انبیاء کے سنت میں سے ہیں. 4 چیز. ایک فرمایا الحیا، حیا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے، تمام انبیاء حیادار ہیں. اور دوسری چیز فرمایا التعطر، خوشبو لگانا. تمام انبیاء خوشبو لگاتے تھے، تو خوشبو لگانی چاہیے. آج کل خوشبو سستی ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں. اور تیسری چیز نکاح، فرمایا النکاح، نکاح تمام انبیاء کی سنت. اور چوتھی چیز فرمایا السواک، مسواک کرنا. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ 70 درجے اس نماز سے اونچی ہوتی ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے. فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک حدیث شریف میں آتا ہے منہ کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ کو خوش کرنے والی، راضی کرنے والی. اور کی روایت میں ذکر آتا ہے الختان کا بھی، ختنے کا، ختنہ کرنے بھی تمام انبیاء کی سنت ہے. تو یہ زکریا علیہ السلام کے کچھ صفات کا ذکر. فرمایا پیغمبر ہوں گے نیک نیکوں میں سمیت. اور سورہ پارے میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صفات، یحییٰ علیہ السلام پر 3 دفعہ سلامتی بھیجی. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ایک آیت میں 3 دفعہ سلامتی بھیجی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، بہت اونچے درجے کے. جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کا بیٹا ہوگا تو خوش ہو گئے. اور فرمایا کہ میں کیسے میرا لڑکا ہوگا جبکہ میں بھولا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہنے لگے خوش ہو گئے کہ آج مجھے نشانی کیا ہو، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ میری اولاد ہونے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کی بیوی امید سے ہونے لگ جائے نا تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی. اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے. یہاں پر 3 دن کا ذکر ہے. اور سورہ پارے سورہ مریم میں 3 لیال سویہ، 3 راتوں کا ذکر ہے. ان 3 دن اور 3 راتیں آپ بات نہیں کر سکیں گے الا رمزا، مگر اشارہ، یعنی کسی سے اشارے سے کہنا وضو کرو، اشارے سے کہنا نماز پڑھو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس وقت اپنے رب کا ذکر کرنا زیادہ اور تسبیح بیان کرنا. عشیہ، عشیہ کہتے ہیں دوپہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، پچھلا پہر اس کو عشیہ، اذکار صبح کے صبح و شام. یعنی فرمایا کہ آپ دنیاوی باتیں نہیں کر سکیں گے لیکن اللہ کا ذکر کر سکیں گے. دنیاوی باتوں کے لیے زبان بند ہو جائے گی لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کے تسبیح، اللہ کے پاکی بیان کر سکیں، اس کے لیے آپ کی زبان چل رہی ہو. تو جب یہ وقت آ جائے تو سمجھ جانا یہ بھی اولاد کا وقت. تو فرمایا اللہ کے پاکی بیان. ایک روایت میں آتا ہے افضل الکلمات اللہ کے ہاں کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
और बुखारी शरीफ की जो आखिरी रवायत, उसमें फरमाते अल्लाह ताला कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अल लिसान तकीलतान फिल मीज़ान, दो कलमे जो अल्लाह को बहुत महबूब है और जुबान पर बहुत हल्के हैं, तराजू में बहुत वजनदार। वो कौन से? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम। ये कलिमात कहने चाहिए, कम से कम रोजाना एक तस्बीह 100 दफा ये कलिमात कहने चाहिए, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम। एक रिवायत में आता है कि सूरज इससे बेहतर किसी कलिमात पर तुलू होता ही नहीं। सबसे बेहतर कलिमात अल्लाह के, खासकर ये कलिमात फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान जो पढ़ता है, सुन्नतों की बात फर्ज से पहले, तो अल्लाह ताला बहुत सारे इनामात से नवाजेंगे। एक इनाम यह कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को रिज़्क़ वासिक अता फरमाए, कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए, खुला रिज़्क़ अता फरमाए। जो ये कलिमात एक तस्बीह पढ़ेगा फजर के सुन्नतों और फराइज के दरमियान, तो हमारे बुजुर्गों का मामूल रहा है ये पढ़ने चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब जिक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या खबीरन बिखल्क़िही क़ुल्तु बिना या लतीफ़ या अलीम या खबीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम नस्अलुका अन तुहय्यिअ क़ुलूबना व अन तुनव्विर सुदूरना बिनूरि मारिफ़तिका अबदन सरमदन सरमदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मस्जूदा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह illallah 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 illallah
illallah, 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وسلم تسليما كثيرا كثيرا फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र अक़बा करके देख जिक्र दुनिया करके देखा जिक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा कुछ सोच ले नफ्स को राजी करके देखा रब को राजी करके देख इश्क फानी करके देखा इश्क बाकी करके देख छोड़कर अब जिक्र सारे जिक्र अल्लाह करके देख अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व जल्ल शअनुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया जवानी ने फिर तुझको मजनून बनाया बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है इबरत की जा है तमाशा नहीं है मेरे खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गई लामका कैसे कैसे जमी खा गई नौजवा कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है या इबरत की जा है तमाशा नहीं है कर ले जो करना है आखिर मौत है एक दिन मरना है आखिर मौत है अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اجعلنا نعظم شکرہ ونكثر ذکرہ ونتبع نصیحتہ ونحفظ وصیتہ. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. يا ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا ذا الجلال والإکرام اپنے کلام اپنے پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما. اپنے کلام پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والإکرام مجاہدین کے مدد اور نصرت فرما. غزہ میں فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنوں کی مدد اور نصرت فرما. ان کو کامیابی، کمرانی، فتح، غلبہ نصیب فرما. ان کی قوت کو جمع فرما. ان کے حملے کو کامیاب فرما. تمام امت مسلمہ کو کہ اللہ تعالیٰ کے متحد متفق فرما. یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما کہ ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ کے مد مقابل جو یہودی ہے، اگر ان کو قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو ان کو نیست و نابود فرما. ان کو تباہ و برباد فرما. جتنا خون انہوں نے بہایا ہے، بوڑھوں کا، بچوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، ایک قطرے کا بدلہ لے لیجیے اللہ ان سے. ان کو تباہ و برباد فرما. ان کے مال کو، ان کے اسلحہ کو نیست و نابود فرما. ان کا مال، ان کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال فرما. ان کے مال اسلحے کو آگ لگا دیجیے. ان کے دلوں میں روب پیدا کیجیے. ان کے آپس میں اتحاد کو ختم کیجیے. ان کے آپس میں اختلاف، انتشار پیدا فرما دیجیے. اللہ جلال والکرم بہت ظلم کیا، بہت خون بہایا انہوں نے. اللہ جلال ان کو اس کا ظلم کا بدلہ ان سے لے لیجیے. ہمارے دل کو ٹھنڈا کیجیے. اللہ جلال کا مسجد اقصی، بیت المقدس ان کے قبضے سے آزاد کیجیے. اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.